اسلام کی بہار بہار شریعت۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد طاہر قادری اور آپ دیکھ رہے ہیں IDS بہار شریعت۔ وقف کے مسائل ڈسکس ہو رہے تھے، پہلے ایپیسوڈ میں ابتدائی گفتگو ہوئی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آگے کے مسائل آپ کو اور اچھے سمجھ آئیں تو جو پہلا ایپیسوڈ تھا اس موضوع کے تعلق سے ضرور دیکھیے گا۔ اور ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے حضرت علامہ مولانا طلحہ حیدری صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیرہ۔ علامہ صاحب، گفتگو وقف کے حوالے سے چل رہی تھی، بہت شاندار آپ نے جوابات ارشاد فرمائے تھے پہلی ایپیسوڈ میں، تو میں چاہتا ہوں مزید آگے کا سفر کرتے ہیں۔ یہ ارشاد فرمائیے کہ وقف شدہ چیز سے کون کون فائدہ اٹھا سکتا ہے؟ کیا اس سے فقط غربا ہی فائدہ اٹھا سکتے ہیں یا امیروں کو بھی اجازت ہوگی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، وقف جو ہوتی ہے نا وہ تین طرح کے ہوتے ہیں۔ پہلے جو وقف ہے، اگر وہ صرف غریبوں کے لیے وقف کیا گیا، جیسے اگر کسی نے اپنی جائیداد کی آمدنی فقط فقیروں پر خیرات کرنے کے لیے وقف کی تو وہ صرف فقیروں پر وقف کی جائے گی۔ دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ پہلے امیروں کے لیے وقف ہوگا، اغنیاء اس سے فائدہ اٹھائیں گے، پھر وہ غربا کے لیے، فقراء کے لیے وقف ہوگا۔ جیسے کہ اگر کوئی شخص اپنی جائیداد یا اس کی آمدنی وقف کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میری اولاد نسل در نسل اس سے انتفاع لے، فائدہ حاصل کرتی رہے، جب میری اولاد کا سلسلہ نہ رہے تو پھر یہ فقراء میں، مساکین میں، ضرورت مندوں میں تقسیم کی جائے۔ تو اب یہاں جب اس نے اپنی اولاد پر وقف کی تو یہاں پر اولاد میں امیر غریب سب شامل ہوں گے۔ تو اب یہ پہلے اغنیاء کے لیے وقف ہو گیا، پھر فقراء کے لیے وقف ہو گیا۔ وقف کی تیسری صورت ہوتی ہے کہ وقف ایسی شے کا ہو یا ایسے مقصد کے لیے ہو کہ جس سے انتفاع امیر و غریب دونوں برابری کے طور پر اٹھا سکتے ہیں۔ جیسا کہ ہماری مساجد وقف کی جاتی ہیں، پانی کی سبیل وقف کی جاتی ہے، اسی طرح قبرستان کی جو جگہیں ہوتی ہیں وہ وقف کی جاتی ہیں۔ تو اب مسجد میں امیر غریب ہر طبقہ آتا ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ غریب نماز پڑھے گا امیر نہیں پڑھے گا، امیر پڑھے گا غریب نہیں پڑھے گا۔ تو اس طرح کی جو اشیاء ہوتی ہیں، مسجد ہو گئی، پانی کی سبیل ہو گئی، قبرستان وغیرہ جو ہو گئے، یہ اس سے انتفاع امیر و غریب دونوں جو حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن میں یہاں پر ایک بات اور عرض کرتا چلوں کہ وقف کرتے ہوئے واقف کی شرائط کا خیال رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے کہ اس نے کن شرائط کے ساتھ وقف کی ہے، کیونکہ فقہاء نے اس بات کی تصریح فرمائی ہے قول الواقفی کا نص الشارعی، کہ واقف کا قول یہ شارع علیہ السلام کے نص کی مثل ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اس کی شرائط کا پھر اعتبار کرتے ہوئے جو ہے ان اشیاء پر وقف ہو سکتا ہے جو میں نے ذکر کی ہیں۔ اچھا حضرت، واقف سے نارملی ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ اس طرح بھی اجازت لے لیتے ہیں کہ خیر والے کاموں کے لیے کلی اختیارات کے ساتھ، تو کیا اس طرح کی اجازت دینا درست ہے؟ دیکھیں، اگر واقف سے بیان کر دیا جائے جب کوئی بھی چیز آپ اس سے لے رہے ہیں کہ بھئی یہ آپ ہمیں کلی اختیارات دے دیں، یعنی ہم ہر طرح کے نیک و جائز کام میں استعمال کریں گے، اور اسے پھر اس کا مفہوم بھی سمجھایا جائے۔ اب ہمارے یہاں لوگ کلی اختیارات تو لے لیتے ہیں، اب کلی اختیارات واقف کو پتہ ہی نہیں ہوتے اس سے مراد کیا ہے۔ صحیح، مراد پتہ ہونی چاہیے۔ جی اچھا، پھر ہر نیک و جائز کام میں ہم استعمال کریں گے، اس کے سامنے مثال کے طور پر چند کام ذکر کر دیں، بہت اچھا کہ بھائی میں اس کام کے لیے اس چیز کو استعمال کروں گا، یا یہاں ہم اس کو استعمال کریں گے۔ اگر اس طرح اجازت لے لی جائے اور وہ اجازت دے دے تو پھر اس کو آپ بالکل کلی اختیارات کے ساتھ ہر نیک و جائز کام میں استعمال کر سکتے ہیں۔ لیکن یہاں پر پھر بھی میں ایک بات عرض کروں گا کہ آپ اگر اس طرح کی اجازت لے لیں، پھر بھی کسی کام میں جو ہے اس طرح کی آمدنی خرچ کرنا چاہیں تو علماء سے رہنمائی ضرور لے لیں۔ بہت اچھا۔ اس سے یہ کہ آپ غلطی سے بچنے کا بہت زیادہ جو ہے وہ امکان رہتا ہے، بندہ خطا سے بچ جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا، اگر کوئی شخص آخری وقت میں کہے کہ میرے مرنے کے بعد میرا مکان و جائیداد وغیرہ مسجد مدرسے کے لیے وقف کر دینا، تو کیا اس کے مرنے کے بعد وقف کیا جائے گا یا نہیں؟ یہ وقف نہیں ہوتا، یہ وصیت کہلاتی ہے۔ ٹھیک ہے، کہ اگر کوئی قریب المرگ شخص وہ کہتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد میری جائیداد جو ہے یہ فلاں مسجد میں، مدرسے میں، پانی کی سبیل کے لیے، فلاں ادارے کے لیے وقف کر دی جائے، تو اس کا حکم وصیت والا ہوگا۔ اور وصیت کا حکم یہ ہوتا ہے، ایک تو موسی کو یعنی وصیت کرنے والے کو اس بات کا اختیار ہے کہ وہ اپنی زندگی میں اپنی وصیت کو باطل کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، کہتا ہے بھئی جو میں نے اعلان کیا تھا، یہ جگہ وقف کرنے کے لیے نیت کی تھی، ارادہ کیا تھا، میں اس سے پیچھے ہٹتا ہوں، اگر وہ کرے گا تو اس کی یہ وصیت باطل ہو جائے گی۔ وقف میں ہم دیکھتے ہیں وقف باطل نہیں ہو سکتا، ایک دفعہ جب وقف ہو گیا اپنی شرائط کے ساتھ، پھر اب وہ کبھی بھی باطل نہیں ہو سکتا۔ لیکن یہ وصیت ہے، یہ موسی باطل کر سکتا ہے۔ لیکن
وصیت کا حکم بھی سنتے چلیں. وصیت کا حکم یہ ہوتا ہے کہ وصیت جب وہ شخص واقف یعنی وقف کرنے والا مر جائے، فوت ہو جائے، تو پھر یہ دیکھا جائے گا کہ جو اس نے وصیت کی ہے اس کی وصیت میں 1/3 مال 1/3 اس کی جو ہے اس کا اعتبار کیا جائے گا. 1/3 مال تک اس کی وصیت کو پورا کیا جائے گا. کیا جا سکتا ہے. اب اگر ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے جو جگہ جائیداد مسجد یا مدرسے کے لیے وقف کی ہے، اگر وہ 1/3 مال کے برابر یا اس سے کم ہے تو پھر اس کی وصیت کے مطابق وہ جگہ مسجد یا مدرسے کے لیے وقف ہو جائے گی. اگر وہ جگہ 1/3 مال سے 1/3 سے زیادہ ہے تو پھر اس میں جو ہے وہ تمام وراثت سے اگر وقف کرنی ہے، وقف استعمال کرنی ہے، تو پھر تمام وراثت سے زیادتی کی اجازت لیں گے. 1/3 مال سے زیادہ ہے، ورنہ ورثہ کو یہ اختیار ہے کہ وہ جتنا 1/3 بنتا ہے اتنی جگہ یا اتنی جائیداد کو وقف کر دیں، باقی وہ ورثہ میں تقسیم ہوگا. دیکھا گیا ہے کہ بعض لوگ اپنی زندگی یعنی صحت مندی کے زمانے میں اپنی ساری جائیداد مسجد مدرسہ کے لیے وقف کر دیتے ہیں کہ بعد میں ان کی اولاد کے لیے ترکہ کچھ نہیں بچتا. تو کیا ان کا اس طرح وقف درست ہے؟ اس طرح وقف تو بالکل درست ہوتا ہے، لیکن اس میں نیت کے اعتبار سے حکم جو ہے اجر و ثواب کے استحقاق کا بدل جائے گا. اچھا، اس کی مراد کیا ہے اس کو سمجھے ہوں کہ اگر کسی نے جو ہے وہ کار خیر کے ساتھ، اچھی نیت کے ساتھ عبادت کے لیے، حصول ثواب کے لیے اگر اس نے وقف کیا تو بالکل درست ہے. اور اگر کسی نے اس نیت کے ساتھ کہ بھئی میرے ورثہ جو ہے نا وہ طریقے سے محروم ہو جائیں، وراثت سے محروم ہو جائیں، اس نیت کے ساتھ اگر وقف کرے گا وقف تب بھی درست ہے. لیکن یہاں پر کیا ہوگا کہ بجائے استحقاق اجر و ثواب کے گناہ گار ہو جائے گا. کیوں؟ کیونکہ آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من فر من میراث وارثہ قطع اللہ میراثہ من الجنہ، کہ جو بلا وجہ اپنے وارث کی میراث سے بھاگے اللہ تعالیٰ جنت سے اس کا حصہ منقطع کر دے گا. اللہ اکبر. تو اس نیت کے ساتھ کہ بھئی میرے ورثہ جو ہے وہ وراثت سے محروم ہو جائیں، پھر جو ہے وقف نہیں کرنا چاہیے. وقف درست ہوگا. اس کے اعتبار سے امام اہل سنت کے ایک جزیہ میں یہاں پر عرض کرتا ہوں. میرے امام فرماتے ہیں، امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے اپنی صحت میں وقف کیا تو اسے وقف کا اختیار ہے. جس طرح وقف کرے، کل کرے یا بعض چیز وقف کرے، وقف ہو جائے گا. مگر نیت یہ ہو کہ ورثہ کو طریقے سے محروم کرے تو اگرچہ حق العبد میں گرفتار تو نہیں ہوگا کہ صحت مورث میں کسی وارث کا کوئی حق اس کے مال سے متعلق نہیں ہے، یعنی وہ مالک ہے اسے اختیار رکھتے ہیں. لیکن ایسی نیت یعنی ورثہ کو وراثت سے محروم کرنے کی نیت جو ہے امام اہل سنت فرماتے ہیں ضرور مذموم اور سخت شنیع ہے، جس کی بنیاد یہی حدیث مبارکہ جو میں نے عرض کی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. حضرت پھر یہ بھی ارشاد فرما دیں کہ کن کن چیزوں کا وقف کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں اشیاء عمومی طور پر 2 قسم کی ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہیں اشیاء منقولہ، ایک ہوتی ہیں اشیاء غیر منقولہ. اشیاء منقولہ سے مراد کیا ہوتا ہے؟ وہ چیزیں جو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کی جا سکتی ہیں، جن کی نقل مکانی ہوتی ہے، جیسے کاغذ، قلم، کتابیں، کمپیوٹر، پنکھے، صفیں وغیرہ، یہ اشیاء منقولہ میں شامل ہیں. اور اشیاء غیر منقولہ سے مراد وہ اشیاء ہوتی ہیں کہ جن کی نقل مکانی نہ ہو، یعنی جن کو منتقل نہ کیا جائے، جیسا کہ زمینیں ہو گئی، مکان، یہ اشیاء غیر منقولہ میں شامل ہیں. اشیاء غیر منقولہ جو ہوتی ہیں اسے تو آپ وقف کر سکتے ہیں، مسجد ہو گئی، مدرسہ ہو گئی، اسے آپ ہر صورت میں وقف کر سکتے ہیں. لیکن اشیاء منقولہ میں دیکھا جائے گا کہ پہلی صورت کہ وہ اشیاء منقولہ جس چیز کو وقف کیا جا رہا ہے اشیاء غیر منقولہ کے تابع ہے کہ نہیں. اگر وہ اشیاء منقولہ شے غیر منقولہ کے تابع ہے تو پھر ان کا وقف بھی کیا جا سکے گا. جیسے کوئی شخص اگر اپنا باغ وقف کرتا ہے، کھیت وقف کرتا ہے، تو پھر اب کھیت کے تابع حل بھی ہوتا ہے، بیل گاڑی وغیرہ ہو گئی، یہ چیزیں اس کے تابع ہوتی ہیں، تو پھر انہیں بھی وقف کیا جا سکے گا. دوسری صورت اشیاء منقولہ کے وقف کی یہ ہوتی ہے کہ وہ شے غیر منقولہ کے تابع تو نہیں ہے، لیکن وہاں لوگوں میں اس کے وقف کرنے کا رواج ہو گیا ہے. اچھا، جیسے کہ ایک دور کچھ عرصہ پہلے کمپیوٹر، یہ شے منقولہ ہے، ٹھیک ہے، منقولی شے ہے. اب اس کے کچھ عرصہ پہلے تک وقف کرنے کا رواج نہیں تھا، لیکن اب ہمارے یہاں کمپیوٹر کے وقف کرنے کا رواج ہے. مدارس میں وقف کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، علماء کے لیے دیا جاتا ہے، طلباء کے لیے دیا جاتا ہے. تو اب یہ کمپیوٹر ہو گیا، یہ منقولی شے ہے، تو اب اسے وقف کرنے کا رواج ہو گیا، تو اب اس کا وقف کرنا درست ہو جائے گا. ہاں ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی شے فی الحال منقولی شے
فی الحال اس کے وقف کرنے کا رواج نہیں ہے، لیکن آئندہ جا کے، جیسے کمپیوٹر کی مثال میں نے عرض کی، آئندہ جا کے لوگوں میں اس کا رواج ہو جائے تو جب رواج ہو جائے گا اس وقت اس کا وقف بھی درست ہو جائے گا۔ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ قبلہ یہ شرط فرمائیے گا کہ وقف کو کسی شرط پر معلق کرنا کیسا ہے؟ مثلا کوئی اس طرح کہے کہ میرا فلاں کام ہو گیا یا فلاں ضرورت پوری ہو گئی تو میرا مکان مسجد کے لیے وقف ہے، تو ایسے کام ہونے کی صورت میں وقف درست ہوگا؟ نہیں، اس طرح وقف درست نہیں ہوگا، کیونکہ وقف کو کسی شرط پر معلق کرنے سے جو ہے وہ وقف باطل ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اگر وقف کو کسی شرط پر معلق کر دیا جائے، جیسا کہ آپ نے مثالیں دی کہ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے میرا بچہ یہ گم ہو گیا، یہ مل گیا تو میری یہ جگہ جو ہے مسجد کے لیے وقف، تو اس طرح وقف کو کسی شرط پر معلق کرنے سے وقف باطل ہو جائے گا۔ وہ چیز اس کی واقف کی جو یہ ارادہ رکھتا ہے اس کی ملکیت میں برقرار رہے گی۔ ایسا نہیں کہ اس کی شرط پوری ہو گئی تو دوسرے بولیں تم نے کہا تھا تو وقف کرو، نہیں، اس نے شرط کے ساتھ معلق کیا تھا، تو لہٰذا شرط پائے جانے کی وجہ سے اس کا وقف باطل ہو جائے گا۔ یہاں پر ایک صورت جو ہے وہ اس کلیے سے خالی ہے، وہ یہ کہ اگر کسی نے وقف کو ایسی شرط پر معلق کیا جو فی الحال موجود ہے، صحیح، مستقبل میں پایا جانا ایسا اس پر معلق نہیں کیا، فی الحال وہ شرط موجود ہے۔ جیسے اگر کسی نے یہ شرط لگائی کہ بھائی یہ مکان جو ہے یہ اگر میری ملک ہوا تو میری یہ جگہ جو ہے مسجد کے لیے وقف، اور فی الواقع فی الحال وہ مکان اس کی ملک میں ہے، تو اب یہ شرط باطل ہو جائے گی، وقف درست ہو جائے گا۔ ملکیت میں ہوگا تو پھر آپ نے وہی والی جو پہلے آپ نے شرط فرمایا تھا کہ پھر یہاں شرط ختم ہو جائے گی اور وقف قائم ہو جائے گا۔ جی یہ صحیح ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو کیا موقوفہ شے کا کوئی مالک بن سکتا ہے؟ جو چیز وقف کر دی گئی ہے اس کا کوئی مالک؟ دیکھیں وقف کی جو تعریف ہم نے شروع میں ذکر کی کہ وقف کا معنی یہی ہے کہ اپنی ملک سے چیز نکال دینا۔ ٹھیک ہے، جب ملک سے چیز نکال دی تو اب اس کا کوئی مالک ہے، متولی تو ہو سکتا ہے مگر مالک نہیں ہو سکتا۔ دیکھیں یہاں مفتی امجد علی اعظمی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک جملہ مجھے یاد آتا ہے، بہار شریعت پروگرام میں انہی کا ریفرنس دیتا ہوں میں، جن کی نسبت سے آپ یہ پروگرام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ بہار شریعت کے صدقے اس پروگرام کو مزید عروج و ترقی عطا فرمائے۔ تو مفتی امجد علی اعظمی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں وقف جو ہے نا وہ کسی کی ملک میں رہتا نہیں ہے، دوسرے کی ملک میں جاتا نہیں ہے۔ واہ 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 واہ۔ اور میرے امام اہل سنت فرماتے ہیں، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ملک میں رہ کر کوئی چیز وقف تو ہو سکتی ہے لیکن وقف ہونے کے بعد کسی کی ملک میں نہیں جا سکتی۔ اللہ اکبر۔ تو لہٰذا وقف کا موقوفہ شے کا کوئی بھی مالک نہیں ہو سکتا۔ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ حضرت یہ بھی بڑا ایک اہم سوال ہے، اور لوگ اس حوالے سے بھی پریشان رہتے ہیں کہ ایک مسجد کا سامان مثلاً پرانی دریاں یا پنکھے وغیرہ دوسری مسجد میں استعمال کے لیے دے سکتے ہیں؟ دیکھیں ایک مسجد کا جو بھی سامان ہوتا ہے، پرانی دریاں، پنکھے، لائٹیں وغیرہ ہو گئیں، تو اب مسجد کا جو سامان ہوتا ہے نا یہ دو طرح سے مسجد کے لیے وقف ہوتا ہے، یا تو وہ مسجد کے چندے سے خریدا جاتا ہے یا تو پھر کسی شخص نے وہ مسجد کے لیے وقف کیا ہوتا ہے۔ اگر مسجد کا کوئی بھی ایسا سامان جو قابل انتفاع نہ رہے، اب وہ استعمال میں نہیں ہے، وہ ایسے ہی پڑا ہوا ہے، تو دیکھا جائے گا کہ وہ سامان مسجد کے چندے سے خریدا گیا تھا یا نہیں۔ اگر وہ سامان مسجد کے چندے سے خریدا کیا تھا تو پھر مسجد انتظامیہ کو اس بات میں اختیار ہے کہ وہ جو ہے واجبی قیمت پر اسے فروخت کر کے وہ رقم مسجد میں استعمال کر سکتی ہے۔ لیکن یہاں بھی جو ہے علماء نے فرمایا کہ قاضی سے یا دیندار اہل محلہ سے، اور میں کہوں گا کہ علماء سے اگر رائے لے لی جائے، ان سے مشورہ کر لیا جائے تو بہت بہتر ہے۔ بہرحال اگر مسجد کے چندے سے خریدا گیا ہو تو پھر اسے واجبی قیمت میں فروخت کیا جا سکتا ہے، مسجد کا پرانا سامان، ٹھیک ہے۔ اگر وہ دیکھا جائے کہ بھائی کسی شخص نے یہ چیز مسجد کے لیے دی تھی تو پھر وہ چیز جو وقف کی گئی ہے وہ قابل انتفاع نہیں رہی، تو اب ایسا ہوتا ہے کہ وہ چیز واقف کی یعنی جس نے دی اس کی ملکیت میں لوٹ جائے گی۔ اچھا، اب واپس اس کو دے دی جائے گی یا پھر وہ جو کہے گا اس کے مطابق عمل کیا جائے گا۔ اگر وہ شخص نہیں ملتا، واقف موجود نہیں ہے، تو پھر اس کے ورثاء کو دیکھا جائے گا، اس کے ورثاء کو وہ چیز لوٹا دی جائے گی۔ لیکن آپ نے شاید یہ بھی فرمایا تھا کہ واقف چونکہ اپنی ملکیت سے چیز اس کی نکل جاتی ہے، اللہ کی ملکیت میں چلی جاتی ہے، یہ الگ کنڈیشن ہے جس میں مسجد کی چیز میں دوبارہ واقف مالک ہو جائے گا۔ دیکھیں منقولی شے اس کا حکم یہاں پر تھوڑا سا مختلف ہے، ٹھیک ہے، کہ اب وہ جہاں اس نے وقف کی تھی وہاں پر وہ قابل استعمال نہیں ہے، قابل انتفاع نہیں ہے، اور وہ تضییع مال کا اندیشہ ہے۔ اب اسے جو متولی حضرات ہوتے ہیں، انتظامیہ کے جو لوگ ہوتے ہیں، وہ اپنی مرضی سے استعمال نہیں کر سکتے۔
اب وہ واقف کی ملکیت میں چلے جانے سے مراد یہ کہ اس کو بتا دیا جائے گا کہ یہ چیز ہمارے استعمال میں نہیں ہے. اگر وہ کہتا ہے کہ بھائی یہ مجھے دے دو، کہیں اور وہ دے دے گا، یا وہ یہ کہتا ہے کہ اس کو بیچ کر آپ مسجد میں خرچ کریں، جیسا وہ کہے گا، یا پھر اس کے ورثاء کو وہ چیز لوٹا دی جائے گی. اس کے ورثاء کو پھر اختیار ہے کہ وہ اس کے ساتھ جیسا چاہیں اس کو استعمال کر سکتے ہوں. ہاں اگر نہ واقف کا پتہ ہو نہ اس کے ورثاء کا پتہ چلے تو اس صورت میں جو ہے پھر وہ فقراء میں تقسیم کی جائے گی. لیکن یہاں بھی جو ہے علماء نے فرمایا کہ قاضی سے یا دیندار اہل محلہ سے، اور میں کہوں گا کہ علماء سے اگر رائے لے لی جائے، ان سے مشورہ کر لیا جائے تو اس صورت میں پھر دوسری مسجد میں وہ دیا جا سکتا ہے، جبکہ وہ اس مسجد میں قابل انتفاع نہ رہے. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. اور مسجد میں پڑھنے کے لیے قرآن مجید رکھے جاتے ہیں، اور اکثر اوقات وہ قرآن مجید کے مصاحف اتنے کثیر ہو جاتے ہیں کہ سارے قرآن مجید استعمال میں نہیں آتے بلکہ یوں ہی رکھے رہتے ہیں. تو کیا انہیں بھی دوسری مسجد وغیرہ میں نہیں دے سکتے؟ نہیں، مسجد میں جو وقف قرآن ہوتے ہیں ان کا حکم تھوڑا سا مختلف ہے. علماء فرماتے ہیں کہ مسجد میں رکھے گئے قرآن دوسری مسجد، مدرسہ یا جہاں قرآن پڑھنے کے لیے لوگ جمع ہوں وہاں اسے دے سکتے ہیں. ٹھیک. یہ صرف اسی مسجد میں تلاوت کرنے کے لیے مخصوص نہیں ہوتے. صحیح. یہاں پر علامہ زین الدین ابن نجیم مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا میں جزیہ آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں. آپ فرماتے ہیں من وقف علی المسجد جاز ویقرأ فی ذلک المسجد وفی موضع آخر، کہ مصحف شریف اگر مسجد پر وقف کیا تو اس سے تلاوت کی جائے گی مسجد میں اور دوسری جگہ میں بھی. فرماتے ہیں آپ ولا یکون مقصورا علی ھذا المسجد، کہ وہ یعنی قرآن شریف صرف مسجد پر، اسی مخصوص مسجد پر موقوف نہیں ہوگا. اب ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ ہر بندہ آ کے قرآن شریف رکھا ہے، وہ جمع ہو جا رہے ہیں پڑھنے والے کم ہیں، ان کو پڑھا جا نہیں رہا ہے. تو اس طرح رکھے رہنے سے پھر ان پر ڈسٹ جو ہے وہ جمتی ہے، اور پھر یہ ایک بید بھی سمجھ میں آتی ہے قرآن مجید کی. اگر ایسی صورت ہو تو پھر اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ دوسری مساجد و مدارس پر ہم تقسیم کر سکتے ہیں، مگر انہیں ہدیہ کر کے، جیسے ہم نے پیچھے سوال میں کہ بھئی چیز ہے اب اسے ہم بیچ کے جو مسجد انتظامی استعمال کر لیں، قرآن مجید کو ہدیہ کر کے ان کی قیمت کو مسجد میں استعمال نہیں کیا جائے گا. اچھا، یہاں پر یہ بھی عرض کر دوں کہ دوسری مسجد میں دیا جا سکتا ہے، مدارس میں دیا جا سکتا ہے، جہاں پڑھنے والے جمع وہاں دیا جا سکتا ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی جو دیکھے مسجد میں قرآن شریف زیادہ ہیں کہ میں اٹھا کے لے جاتا ہوں گھر میں پڑھ لوں گا، اپنے گھر میں لے جا کے نہیں رکھ سکتا. بالکل صحیح، بالکل صحیح. واہ واہ واہ، سبحان اللہ. مسجد کی چھت پر امام و مؤذن وغیرہ کے لیے رہائشی کمرے بنائے جا سکتے ہیں کہ نہیں؟ دیکھیں، مسجد کی چھت پر امام صاحب کے لیے مکان بنانا یہ جائز بھی ہو سکتا ہے، ناجائز بھی ہو سکتا ہے. اچھا، کیسے؟ کہ اگر جس مسجد کی چھت پر مکان بنائے گئے وہ جگہ عین مسجد کے لیے وقف ہو چکی ہے تو اب وہاں پر جو ہے امام صاحب کی رہائش کے لیے مکان بنانا یہ ناجائز و حرام ہو جائے گا. صحیح. کیونکہ یہ تعمیر عین مسجد میں ہوئی ہے، عین مسجد میں ہوئی ہے، اور یہ رہائش بھی پھر عین مسجد میں کہلائے گی. کیونکہ ہم نے یہ پہلے بھی سنا ہے کہ فقہ حنفی کے مطابق کوئی بھی جگہ جب عین مسجد قرار دی جاتی ہے تو فرش تا عرش وہ ساری فضا مسجد ہوتی ہے. بالکل ٹھیک. اور اب اس کے لیے حکم یہ ہوگا کہ اگر کسی نے امام صاحب کے لیے مکان بنا دیا ہے اور مسجد کے لیے عین مسجد کے لیے جگہ وقف ہونے کے بعد تو پھر اس مکان کو گرایا جائے گا. بالکل صحیح. اور جس شخص نے یہ اس میں جو ہے دست درازی کی ہے اور یہ حکم شرع سے آگے بڑھنے کی کوشش کی ہے تو اس پر یہ بھی لازم ہوگا کہ جتنا چندہ اس نے اس پر صرف کیا کہ اتنے ہی روپے کا وہ تاوان بھی ادا کرے گا. ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ساتھ پھر سچی توبہ بھی کرے گا. ہو ٹھیک. لیکن ایک دوسری صورت ہے کہ ہماری یہاں مسجد کے لیے جب بھی کوئی جگہ وقف کی جاتی ہے تو عموماً کہا جاتا ہے جی یہ پلاٹ جو ہے مسجد کے لیے، تو وہ عین مسجد نہیں قرار دی جاتی، وہ پلاٹ مسجد کے لیے، یعنی یہاں مسجد بھی بنائی جائے گی، مصالح مسجد کی جو چیزیں ہوں گی، دکانیں ہو گئی، مکانات ہو گئے، اسٹور روم ہو گیا، یہ بھی یہاں بنایا جا سکتا ہے. اگر ایسی صورت ہو کہ عین مسجد کے لیے جگہ وقف کرنے سے پہلے چھت پر مکان بنا لیا گیا امام صاحب کے لیے، اس کے بعد پھر کہا گیا کہ جی یہ جو نیچے فلور ہم نے بنایا یہ عین مسجد ہے، تو اب یہ امام صاحب کی جو مکان رہائشی مکان کی تعمیر ہوگی یہ درست ہو جائے گی، اس میں پھر اب کوئی حرج نہیں ہوگا. بالکل ٹھیک ہے. آخر میں حضرت یہ ارشاد فرما دیں کہ جیسے کہ آپ نے بھی کہا کہ جو جگہ عین مسجد قرار دے دی گئی تو وہ جگہ فرش تا عرش معلیٰ مسجد ہے، لہٰذا پھر اس کے اوپر رہائشی تعمیر نہیں کر سکتے. لیکن ہم شہر کراچی میں دیکھتے ہیں یا اس طرح کے بڑے شہروں میں کہ بعض عمارتوں کے نیچے مسجد بنی ہوئی ہیں جبکہ اوپر رہائشی مکانات موجود ہوتے ہیں، ان کا کیا حکم ہوگا؟ دیکھیں، عموماً جیسے آپ نے شہر کراچی کی مثال دی ہے تو یہاں پر ہماری یہاں عمارتیں پہلے بنی ہوئی ہوتی ہیں، مسجد بعد میں جی ایسا ہی بنائی جاتی ہے. ٹھیک ہے.
اس کا بھی علماء نے منع کیا ہے، اچھا ٹھیک ہے، لیکن ایک صورت ہے جواز کی، وہ کیا کہ اگر ایسی کثیر المنزلہ شہر ہو جہاں عمارتیں ہوں، مسجد کے لیے جگہ ملتی نہ ہو، مشکل آتی ہو، تو ایسے مقامات پر جہاں رہائش بنی ہوئی ہو نیچے مسجد کے لیے یا اس کے درمیان میں مسجد کے لیے جگہ بنا کر وقف کیا جا سکتا ہے صرف حرج کی وجہ سے۔ اچھا عموماً تو کوشش یہی کرنی چاہیے کہ کھلی فضا میں بنائی جائے بالکل مسجد، ٹھیک کہ جہاں مسجد ہو وہاں پھر صرف مسجد ہی ہو، ٹھیک ہے۔ لیکن اب ہمارے یہاں جیسے شہر کراچی میں ہر طرف ہی عمارتیں ماشاء اللہ ہمارے شہر کو آباد رکھے ہمیشہ رونقوں کے ساتھ تا قیامت، اس ملک کو اللہ تعالیٰ سدا سلامت رکھے۔ تو اب یہاں پر عمارتیں ہیں، تو اب جہاں بعض اوقات ایسے علاقے ایسی آبادیاں ہوتی ہیں کہ جہاں کھلی فضا میں مسجد بنانے کے لیے دشواری پیش آتی ہے، تو وہاں علماء نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ پھر وہ عمارت کے نیچے مسجد بنا سکتے ہیں، اور جب وہاں عمارت کے نیچے مسجد بنائی جائے گی تو پھر وہاں نماز پڑھنے کا ثواب بھی عین مسجد میں نماز پڑھنے کی ہی مثل ہوگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ علامہ صاحب بہت شکریہ، آپ نے مختصر وقت میں بہت شاندار گفتگو فرمائی، اللہ پاک آپ کو اس کی بہترین جزا عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، یہاں ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، انشاءاللہ نیکسٹ اگلے ٹاپک کے ساتھ پھر ہم حاضر ہوں گے اور پھر اس پر انشاءاللہ شرح رہنمائی معزز علماء کرام سے لیں گے۔ تب تک کے لیے اجازت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔